السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، 2-3 مہینے سے تقریباً ہماری مسجدیں ایک مجمع کے لیے تقریباً بند تھیں۔ 2-4 لوگ صرف نماز پڑھ رہے تھے، بلکہ دھارمک سنستھان جتنے بھی سارے بندی تھے۔ ابھی حکومت کی گائیڈ لائنز کے حساب سے جو لاک ڈاؤن 5 آیا ہے، اس میں گویا کہہ لو کہ 8 جون سے جتنی دھارمک جگہیں تھیں ان کو حکومت نے کھولنے کی اجازت دی ہے، چاہے وہ مندر ہوں، گرودوارے ہوں، چرچ ہوں یا مسجد ہوں۔ اب چونکہ 8 جون سے الحمدللہ یہ ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے کہ ہم اللہ کے گھر وہ ہمارے لیے کھولے جا رہے ہیں، یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ اب چونکہ یہ بیماری بڑھ رہی ہے، اگر یہ بیماری تو، اور حکومت باقاعدہ موقع بموقع گائیڈ لائنز جاری کر رہی ہے، تو مسجدوں میں نماز پڑھنے کے اعتبار سے بھی حکومت نے باقاعدہ گائیڈ لائنز جاری کی ہیں۔ اس میں تقریباً 11-12 پوائنٹ ہیں۔ اب چونکہ مسجدوں میں سب سے بڑا عمل نماز کا ہوتا ہے، اب اس کے اعتبار سے حکومت کی گائیڈ لائنز بھی ہے، طبی ماہرین بھی ہمیں کہہ رہے ہیں، ہمارے علماء کی طرف سے بھی رہبری ہو رہی ہے۔ اس اعتبار سے 3-4 مسائل کافی پوچھے جا رہے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ آپ کے سامنے آج کی نشست میں ہم انہی 3-4 پوائنٹ کو جو ہم نے یہاں نوٹ کیے ہیں اسی پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے دوستو کہ اسلام میں صفائی کی بڑی اہمیت ہے۔ الطہور شطر الایمان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، یعنی پاکی آدھا ایمان ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے ہم اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے گھر کو، اپنے گھر کے اطراف کو، اپنی مسجدوں کو انتہائی ابھی حالات کے اعتبار سے بہت زیادہ صاف رکھنے کا اہتمام کریں۔ ویسے تو پوری زندگی ہمیشہ صفائی کا اہتمام کرنا ہے، پاکی کا اہتمام کرنا ہے، لیکن ان حالات میں اس بیماری کے پھیلاؤ کے زمانے میں ہمیں صفائی کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے، احتیاط کرنا ہے۔ ان میں جیسے مسجد کے اعتبار سے یہ ہے کہ ٹوائلٹس کو اچھا صاف رکھا جاوے، وضو خانوں کو صاف رکھا جاوے۔ اسی طریقے سے مسجد میں اگر جو قالین، جو جانماز ہماری بچھی ہوئی ہے، اگر وہ آسانی سے ہٹائی جا سکتی ہو، جیسا کہ جب سے لاک ڈاؤن لگا تھا تب سے الحمدللہ بہت ساری مسجدوں میں اس کا دھیان رکھا گیا کہ جانمازیں ہٹا دی گئی اور مسجدوں کو بہت زیادہ صاف رکھا جا رہا تھا، دھویا جا رہا تھا۔ تو ابھی چند مہینے اس کا دھیان رکھا جاوے۔ جو ٹاویلز، ٹوپیاں اجتماعی طور پر مسجدوں میں ہوتی ہیں، ان سب کو ابھی چند مہینوں کے لیے بالکل ہٹا دیا جاوے، چونکہ وہ سب استعمال کرتے ہیں، اس میں کوئی بیمار آدمی بھی استعمال کر سکتا ہے، اس لیے اس کا دھیان رکھنا ہے۔ وضو خانوں کو صاف رکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ جہاں تک ہو سکے ہم ان دنوں میں اپنے فارغ ہو کر گھر سے آئیں، پاکی کے اعتبار سے وضو، غسل، جو بھی کچھ ہے پاک ہو کر آئیں، سنن و نوافل گھر پر ادا کر لیں، مسجد میں جماعت سے شریک ہو جاویں، اور اس کے بعد واپس سنن و نوافل کا اپنے گھروں پر اہتمام کریں۔ چند دن اس کا بہت زیادہ احتیاط رکھنا ہے، ہمیں اس کا دھیان رکھنا ہے۔ ایک مسئلہ کافی اہم یہاں پر آ رہا ہے کہ وہ حکومت کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی جب عام مجمع میں آپ جائیں، جو ایسے پیلیس ہیں جہاں پر سب لوگ ہوتے ہیں، ایسی جگہیں ہیں، وہاں پر ماسک لگا کر جائیں۔ اب چونکہ مسجد بھی سب لوگ آئیں گے محلے کے، تو نماز کی حالت میں ماسک لگانے کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ سوال کافی ہمارے ساتھیوں کی طرف سے آ رہا ہے۔ دیکھیے یہاں پر ہم ایک مسئلہ سمجھیں کہ اگر نارمل حالت ہے تو چہرہ ڈھانک کر نماز پڑھنے کو علماء نے مکروہ لکھا ہے، لیکن کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کسی عذر کی وجہ سے، جیسے سردی کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے اگر اپنا چہرہ کوئی ڈھانپ لے تو نماز میں مکروہ نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی عذر کی وجہ سے اگر کوئی اپنا چہرہ ڈھانپتا ہے تو اس کی وجہ سے نماز میں کراہت نہیں رہتی ہے۔ اب چونکہ ان حالات میں یہ بیماری بھی ایک طریقے سے عذر ہے، تو اپنی صحت کی حفاظت کے خاطر اگر کوئی ماسک لگا کر نماز پڑھتا ہے تو علماء نے اجازت دی ہے، اس کی نماز مکروہ نہیں ہوگی، نماز اس کی بلا کراہت ادا ہو جائے گی۔ یہ عذر کی وجہ سے ایک مسئلہ۔